کیا یہ عقیدہ جو میں نے بھی بیان کیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، وہ وفات یافتہ انسان دوبارہ دنیا میں نہیں آتا، نیز یہ کہ مسیح کی آمد ثانی کا وعدہ کسی اور شخص کے ذریعے سے پورا ہوگا، کیا یہ عقیدہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے احمدیوں نے اختیار کیا ہے؟ کیا یہ عقیدہ ہم نے بنایا ہے؟ کیا یہ ہماری ایجاد ہے؟ یا امت میں یہ عقیدہ پہلے بھی کسی کا تھا؟ سب سے بنیادی بات یہ کہ قرآن پاک سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ بس اس کے بعد اگر کسی بھی شخص کی آمد ثانی کا ہمیں ذکر ملتا ہے احادیث میں، یعنی مسیح کی آمد ثانی کا ذکر ملتا ہے، تو لازمی طور پہ وہی تشریح مانی جائے گی جو قرآن کے خلاف نہ جائے، اور وہ وہی ایک صورت بنتی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا سوال یہ تھا کہ کیا ہم احمدی حضرات ہیں سب سے پہلے جنہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور جس شخص کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہوگا۔ لہٰذا 8ویں صدی ہجری میں ایک عالم دین گزرے جن کا نام تھا علامہ سراج الدین۔ ان کی کتاب کا نام ہے خریدت العجائب، یہ میں بعد میں اس کا حوالہ اسکرین پہ دکھا بھی دوں گا۔ خریدت العجائب کے ایک صفحے کے اوپر وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ امت مسلمہ میں ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ جس طرح ایک برے شخص کو شیطان سے مماثلت کی وجہ سے شیطان کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح ایک اچھے شخص کو فرشتوں سے مماثلت کی وجہ سے فرشتہ کہہ دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کے زمن میں بھی کیا کہ جب زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا ان ہوا الا ملک کریم، کہ یہ تو ایک نہایت ہی عزت دار معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ وہاں پہ یوسف علیہ السلام کی صفات کو مد نظر رکھ کے ان کے لیے فرشتے کا لفظ استعمال کر دیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح خریدت العجائب میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے باقاعدہ مسلمانوں میں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں ایک شخص کو جو اسی امت کا فرد ہوگا اس کو عیسیٰ ابن مریم سے مماثلت رکھنے کی وجہ سے، یعنی صفات اس شخص کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جانے والی جو خصوصیات تھیں، صفات تھیں، ان سے ملتی جلتی ہونے کی وجہ سے ان کو مسیح ابن مریم کا ٹائٹل دے دیا جائے گا، نہ کہ یہ کہ جی مسیح ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے انہی کو جو ہے یہاں پہ بھیجا جائے گا۔ تو 8ویں صدی ہجری کا یہ حوالہ ہے، اور جن بزرگ کا میں نے یہ حوالہ پیش کیا ان کا نام ہے علامہ سراج الدین۔ بعد میں جب یہ ویڈیو آئے گی تو یہ حوالہ اسکرین پہ میں اس وقت دکھا بھی دوں گا۔ اب اس کے بعد میں دور حاضر کے یہی جو عالم دین ہیں جن کی میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا، علامہ وحید الدین خان صاحب، انہی کا اگلا حوالہ بھی میں اس وقت آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر پیش کرتا ہوں۔ یہ اسی حوالے میں مولانا موصوف جو ہیں بیان کرتے ہیں مسیحی رول کی آمد۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح کی آمد سے مراد مسیح کے رول کی آمد ہے، یعنی دور آخر میں جبکہ دجال ظاہر ہوگا اس وقت امت محمدی کا کوئی شخص اٹھے گا، اور مسیح جیسا رول ادا کرتے ہوئے دجال کے فتنوں کا مقابلہ کرے گا اور اس کو شکست دے گا۔ حدیث میں قتل دجال کا ذکر ہے، اس سے مراد دجال کا جسمانی قتل نہیں ہے بلکہ دجال کے فتنے کو بذریعہ دلائل قتل کرنا ہے۔ یقین جانیے خدا کی قسم ہو بہو یہی عقیدہ جماعت احمدیہ کا جو اس دور کے یہ عالم دین، بہت بڑے عالم دین ہیں انڈیا میں، یہ بیان کر رہے ہیں یہی ہمارا عقیدہ۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انوکھا عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ علماء اسلام کی قابل لحاظ تعداد اس نقطہ نظر کو ہمیشہ سے مانتی رہی ہے کہ مسیح جسمانی طور پر آسمان سے نازل نہیں ہوں گے۔ اس نقطہ نظر کی تائید میں مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ جو علماء اسلام اس نقطہ نظر کے حامی ہیں ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: سید جمال الدین افغانی، مفتی محمد عبدہ، سید رشید رضا مصری، شیخ محمود چلتوت، یہ مصر کے مفتی تھے، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ محمد بن احمد ابو زہرا وغیرہ۔ پھر اسی طرح انہوں نے بعض کتب وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ علماء متقدمین میں علی بن احمد بن حزم الاندلسی، شیخ تقی الدین احمد ابن تیمیہ، ان سب نے بھی یہ باتیں جو تھیں یہ بیان کی ہیں۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، اس طرح یہ ظاہر ہے
کہ روایات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح کوئی ایسی شخصیت ہیں جو آسمان سے نازل ہوں گے، اور جب مسیح آسمان سے اترنے والی کوئی شخصیت نہ ہو تو ہمارے لیے صرف یہ اختیار یا آپشن باقی رہتا ہے کہ مسیح کو سادہ طور پر رول کے معنی میں لیں، یعنی آخری زمانے میں امت محمدی سے کوئی ایک فرد اٹھے گا جو زمانی حالات کے اعتبار سے مسیح کا رول ادا کرے گا۔ مسیحی رول کوئی فضیلت کی بات نہیں اور نہ وہ کوئی پر اسرار چیز ہے۔ مسیحی رول دراصل ایک تاریخی رول ہے جو کسی امت کے دور آخر میں مطلوب ہوتا ہے۔ امت موسوی کے دور آخر میں یہ رول مسیح ابن مریم نے انجام دیا تھا۔ امت محمد کے دور آخر میں یہ رول خود امت کا کوئی مجدد انجام دے گا۔ امت محمد کے دور آخر میں یہ رول خود امت کا کوئی مجدد جو ہوگا وہ انجام دے گا۔ امت محمد کے دور آخر کا رول آسمان سے اترنے والی کسی شخصیت کے ذریعے انجام نہیں پائے گا، وہ خود امت کے اندر پیدا ہونے والے ایک شخص کے ذریعے فطری طور پر انجام پائے گا۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر امت اپنے ابتدائی دور میں اخلاص پر قائم ہوتی ہے، مگر بعد کے دور میں امت کے افراد کے اندر زوال آ جاتا ہے۔ اب امت کے افراد میں منافقت عام ہو جاتی ہے۔ مسیحی رول حقیقت میں یہی ہے کہ دور زوال میں منافقت کو ایکسپوز کیا جائے اور اخلاص والے دین سے دوبارہ لوگوں کو متعارف کیا جائے۔ پھر آگے چل کے بیان کرتے ہیں، اسلام کے بھیس میں منافقت کا یہ دور آج امت کے اندر پوری طرح آ چکا ہے۔ آج مسیحی رول یہی ہے کہ اس منافقت کو ایکسپوز کر کے اصلی اسلام، ریئل اسلام، ٹرو اسلام کو لوگوں کے سامنے مبرہن حالت میں پیش کر دیا جائے، یعنی بالکل صاف ستھرا کر کے جو ہے اسلام کو پیش کر دیا جائے۔ یہ کام ہے مسیح کا اس امت میں آنے والے۔ محمد رسول اللہ